انصاف میں آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث بھی بہت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بھی بہت ہیں۔ کون عمران سے ملنے گیا، کیوں ملنے گیا، اجازت کس نے دی، بلایا کس نے، عمران کو باہر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے کون ملے گا، کون سنسیئر ہے، کون اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، بشرا بی بی کے گروپ کا کون ہے، علیمہ خان کے گروپ کا کون ہے، یہ اتنے ایک دوسرے کے اوپر پوری پارٹی الزامات لگا رہی ہے۔ اور کچھ نیچرل ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف جیل میں ہے تو پارٹی نیچے سے کھسک جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، لیکن ابھی بھی صورتحال شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا سیناریو ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ سینٹرلائز کنٹرول کوئی لیڈرشپ کا کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ عمران نے کیا کسی کو آتھورائز کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اس کی سگنیفیکنس پاکستانی سیاست کے جو حالات ہیں ماضی کے 70-75 سال کے، اس کو سامنے رکھیں تو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستانی سیاست میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام ماضی میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انٹریکٹ کرتے دیکھتے ہیں، وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہر ایک نے وقتاً فوقتاً یہ کام کیا اور چوری راستے بھی کیا، چھپ چھپا کے بھی کیا اور کھلے عام بھی کیا۔ تو پروگرام میں ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما ہے اور اس تمام 2-3 سال کے عرصے میں کافی دباؤ کا شکار بھی رہے، ہم انہیں مختلف سچویشنز میں بہت مشکل میں بھی دیکھتے رہے، میں ساری چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے ان کو آتھورائز کیا ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا دروازہ دوبارہ کھولیں۔ تو آج جاننا چاہیں گے کہ وہ دروازہ کیسے کھلے گا، کیا عمران نے اجازت دی یا نہیں دی۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے اعظم سواتی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ سواتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کی کب ملاقات ہوئی عمران خان سے آخری؟ سر یہی جو عید کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں تھوڑا سا اس پہ 1 منٹ لوں گا کہ 5-6 دفعہ میں گیا، 2 دفعہ میرا باقاعدہ پارٹی لیڈرشپ نے میرا نام جو ہے بھیجا اور مجھے اجازت نہیں ملی۔ صبح اللہ کے سامنے جو ہے میں گڑ گڑایا، رویا، ہے پروردگار یا اللہ میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ وہاں گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ آسان کر دیا۔ تاریخ ذہن میں کس دن ملے تھے، کس ڈیٹ کو ملے تھے؟ سر مجھے جس دن ملا تھا آپ کے پاس وہ ہے، مجھے صحیح تاریخ پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عید کا دوسرا دن تھا یا وہ 1 اپریل تھی۔ 1 اپریل کو اس میں لطیفے بھی کافی اپریل کو نہیں، میرا خیال ہے 2 کو تھی۔ اچھا 2 تھی۔ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ عمران سے کیا تو بات اب اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہراج جو ہے وہ کھل گیا کہ یہ کیوں ملا اور کیا۔ وہ تو آج کل ساری راجہ صاحب کوئی بات نہیں سر، اور بیرسٹر گوہر کی بھی لڑائی ہو رہی ہے سر جی، بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ بھی ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی میرے باہر بیٹھے ہوئے دوست یا یہاں پہ لاگرز ہیں، سب میرے دوست ہیں، سب نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے۔ صحافت کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آج کل تنقید بھی آپ پہ ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، میں تنقید کو مثبت طور پہ لیتا ہوں اور میں مطلب کبھی بھی ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جرنیلوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے ڈال دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی ٹمبر مافیا ہے اس کے ذریعے میں ہے۔ یار خدا کا مانو یار، اچھا تھوڑا سا ہو جائے، عمران سے آپ کی بات کیا ہوئی؟ ایک اگر کارکن جس کو عمران خان ذاتی طور پہ جانتا ہے اور جس آگ میں کھڑا ہوا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے کوئی آدمی عمران خان کے سامنے اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا جس طرح مجھے خدا تعالیٰ نے، اس لیے کہ مشن ہے۔ مشن کیا ہے؟ مشن عمران خان نہیں ہے، عمران خان کے ہے، عمران خان کے اس ملک کو آزاد کرنا ہے، ان اداروں کو آزاد کرنا ہے، قانون اور آئین کی حکمرانی لانی ہے۔ یہ ہے وہ عمران خان کا عزم جس کے لیے اعظم سواتی کھڑا ہے۔ عمران نے آپ کو کیا بولا؟ سر سیدھی جتنے بھی لاگرز نے بات کی ہے، آپ نے لفظوں میں بتا دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ وہ سچ نہیں تھا۔ اپنی زبانی بتائیں عمران نے کیا بولا؟ سچ یہ ہے کہ نہ میں نے جیل میں اپنی یہ بات کی کہ جی میں 1100 لوگوں کو سنبھال رہا تھا، نہ میں نے اور کوئی تعریف کی۔ میں نے سیدھا یہاں سے وہ سٹارٹ کیا تھا کہ جی 2022 کے اندر جو ہے کیا ہوا تھا، پارٹی والوں نے مجبور کیا تھا آپ کو کہ آپ بات چیت کریں۔ جنرل آصف منیر صاحب نے ابھی آرمی چیف کا جو ہے عہدہ لیا تھا، اور پھر ایک وقت میں آپ نے مجھ کو جو ہے یہ کہا کہ آپ جاؤ، ایگزیکٹلی یہ ورڈ تھے۔ نومبر 2000 بات آپ نے حوالہ دیا نومبر 2022 کا؟ یہ نہیں، یہ دسمبر 2022 کی اور جنوری 2022۔ دسمبر اور جنوری 2022 میں ملاقات ہوئی کسی سے؟ جی ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ نہیں، میں دیکھیں کسی بھی ڈائریکٹ آدمی سے نہیں تھی، اس لیے میں کسی کو جانتا نہیں تھا۔
میری جو اس دن میں نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے دوست یا اس کے استاد اور اس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر علوی صاحب جس کو میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک عمران خان کا دوست ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی، میں بار بار خان صاحب کا پیغام لے کے آتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، اور اس طرح ایک دوسرے اینکر صاحب تھے بہت ہی، آج بھی میں ان کی اتنی تعریف کروں جس کی کم ہے، ہر ایک نے یہ کوشش کی لیکن ہم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے۔ اور کامیاب کیا ہونا تھا؟ کوئی ڈیل تو نہیں کرنی تھی، خدا کے بندو بات چیت کرنی تھی، جس کا خان صاحب میں دیکھیں نا، میری اتنی وضاحت کے بعد کہ بات چیت اس کو جو ہے ان سب نے لے لیا کہ جی کوئی ڈیل کرنا ہے، بھائی ڈیل کس بات؟ ابھی جب آپ 2 اپریل کو عمران خان سے ملتے ہیں اور آپ نے انہیں دسمبر اور جنوری 2022 والی پرانے واقعے کا حوالہ دیا، صرف میں نے یہ حوالہ دیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانے گیا ہے، یہ ضرور کہا۔ آپ نے دوبارہ اجازت مانگی اب 2 اپریل 2025 کو، یہ ضروری تھا، اجازت ہے اب یہ ضروری میں دوبارہ بات چیت شروع کروں اسٹیبلشمنٹ سے، تو عمران خان نے کیا کہا؟ یہ ضروری تھا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، بالکل وضاحت کے ساتھ کہا۔ اور آپ کو اجازت دی کہ آپ نام لے کے کہا کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اس ملک کی خاطر یہی بات ہوئی۔ اس ملک کی خاطر آپ کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریے؟ بالکل کہا، آپ کو کہا براہ راست کہا اعظم سواتی صاحب جائیے اور آپ رابطہ کریے؟ بالکل کہا۔ پھر آپ نے رابطہ شروع کیا؟ سر جی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جگہ جگہ سے جو ہے ناقدین، جگہ جگہ سے، میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کو تو بہت بڑا قد ہے، اگر میرا ملک جو ہے مجھ جیسے عاجز انسان، کمزور انسان کی کسی بات چیت سے، جس کے کلازٹ کے اندر جو ہے کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، جو ڈیل نہیں کرے گا۔ پھر آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا۔ ہوئی بات آپ کی کسی سے؟ سر آج میں نے شروع کیا ہے، آج شروع کیا؟ آج اللہ کا نام لے کے شروع کیا۔ کوئی اکیلا۔ مثبت رسپانس ملا؟ سر یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، بلکہ واقعہ بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کی طاقت کی بنا پہ یہ کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تاکہ لوگ تم کو جمگٹھے کے طور پہ یا طاقت کے طور پہ نہ دیکھیں۔ لیکن میں مشیت خداوندی کو کنٹرول نہیں کر سکتا، میرا کام نہ ہی ہے انہیں کوشش ہٹانے ہے کی آپ بات کو کی۔ چھوٹا سا واقعہ جنرل عاصم منیر سے یہی کہا، محسن نقوی ایماندار ہیں، کہ لیکن وہ جب میں آخری جلسہ، بلکہ پورے پاکستان میں جلسے جو ہے خان صاحب کے میں نے کرائے، شرکت کی، پٹھانوں کو لے کے آیا، سب سے بڑا جلوس جو ہے سینیٹر فیصل جو ہے اس بات کا گواہ ہے، سب سے بڑا جلوس ہر جگہ میرا ہوتا تھا، کراچی سے لے کر کشمیر تک، چترال تک۔ آخری جلسہ جو ہے میرے انڈر ہوا لاہور کے اندر مینار پاکستان میں، 3:30 بجے تک میں پولیس کے ساتھ جو ہے لڑ رہا تھا، پنجاب کی پولیس کے ساتھ، جگہ نہیں دے رہے تھے۔ میں جب واپس آیا خان صاحب کے پاس تو اور یہ سب کے لیے جو آپ کے ویور ہیں سننے کی بات ہے، جب میں آیا تو خان صاحب نے کہا اعظم کیا بات ہے، تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، کہیں فائرنگ سکواڈ کے سامنے تو نہیں کھڑے تھے؟ ایگزیکٹلی یہ ورڈ میں نے کہا جی 3:30 بجے چند ہزار لوگ وہاں پہ ہیں، کوئی بھی نہیں۔ اتنا ہنسا، اس نے کہا تمہیں اللہ کی قوت پہ یقین نہیں ہے؟ سر جی 7:30 بجے میں آیا، خان صاحب کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے، سوئی پھینکنے کی جگہ نہیں تھی، اور میں نے اس طرح دیکھا، میں نے اے پروردگار یہ فرشتے ہو سکتے ہیں، 3 گھنٹے کے اندر یہ کیسے بھر گیا؟ اس لیے اس نے کہا تھا کہ تمہارا کام صرف کوشش کرنا ہے، نتیجہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میرا کام نیک نیتی سے کوشش کرنا ہے۔ میری یہاں کوئی پر امید ہیں آپ؟ 100% پر امید، 100%۔ میں آپ کو انشاءاللہ تعالی کچھ چیزوں کا آپ واقف ہیں ان لوگوں سے جو بھی امریکہ سے پاکستان آئے تھے نومبر 2024 میں، جب دھرنا لے کر ڈی چوک کی طرف پی ٹی آئی پشاور سے چل کے آ رہی تھی۔ 24-25 نومبر کو کچھ ملاقاتیں ہوئی تھیں، 26 نومبر کے واقعے کے بعد میں جیل میں تھا جی، تو وہ واپس ہو گیا سارا کچھ۔ میں جیل میں تھا۔ عمران خان سے کچھ لوگوں کی ملاقات بھی کروائی گئی تھی، ان میں سے کچھ لوگ ابھی دوبارہ آئے ہوئے تھے، 8-10 روز پہلے پاکستان تھے، ابھی شاید آج کل میں پھر آنے والے ہیں کچھ لوگ۔ انہوں نے ایک براڈر فریم ورک اور کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کے اوپر اتفاق رائے پیدا کیا تھا، دونوں طرف، اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بھی اور عمران خان کے درمیان بھی۔
عمران خان اس پروسیس کو سپورٹ کرتے؟ سر مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ یہ بات وہاں ہوئی نہیں تھی، اس بیک گراؤنڈ کے اندر بات ہوئی نہیں تھی. جب میں باہر نکلا ہوں اور پھر کچھ لوگوں سے جس طرح آپ فرما رہے ہیں اسی طریقے سے میں نے سنا. میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں 100%. میں اس کو ایک کارکن کی ہے، میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے. جتنے بھی عہدے ہیں، شبلی فراز صاحب ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، گور صاحب ہیں ان کی عزت کرتا ہوں، وہاں پہ جو ہے شیخ وقاص صاحب ہے، یہ سارے میرے لیے قابل عزت ہیں. لیکن یہ دیکھیں کہ ٹرسٹ کس پہ کرتا ہے. میں نے صرف 2 باتیں کی خان صاحب کے ساتھ. اس نے کہا اعظم تمہیں اجازت ہے تم جا کے بات کرو. کیوں؟ تم میرے وفادار ساتھی ہو، تم نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے تم نے اور تمہاری فیملی نے، میں اس کو آنر کرتا ہوں. جاؤ بات کرو. علی امین نے بھی بات کرو، ڈیل نہیں کرو. نہ ڈیل میرا کام ہے نہ خان صاحب کرے گا. علی امین گنڈا پور نے بھی ایک ارینجمنٹ کیا تھا، اور اس وقت محسن نقوی، ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ہیں تو وہ بات چیت کر رہے تھے. کچھ آپ کے باہر سے لوگ آئے ہوئے تھے. علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف اس کا حصہ تھے. وہ پروسیس شروع ہوا پھر ٹوٹ گیا. اس پروسیس میں بھی کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میئرز تھے، کچھ عمران خان کے اوپر لاگو ہوتے تھے، کچھ دوسری طرف پہ لاگو ہوتے تھے. وہ چل کے آگے ٹوٹ گیا. سر میں اس کا بھی کوئی اپریشیٹ کرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ دوبارہ شروع کریں. لیکن میں نے اپنا جس طریقے سے میں نے کہا تھا خان صاحب کو کہ خان صاحب میں اور فارمر پریزیڈنٹ ڈاکٹر علوی صاحب اور ہم کچھ اور لوگوں کو ساتھ میں لائیں گے اور اس پروسیس کو شروع کریں گے. لیکن میں آپ کو آج بتاؤں، ڈاکٹر علوی صاحب کو میں نے ابھی ٹیکسٹ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلے اس آنے والے وینسڈے کو میں کسی کو مل رہا ہوں. انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ڈاکٹر علوی صاحب آئیں گے تیار ہوگا. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر علوی صاحب بھی آئندہ اور بدھ کچھ کو ہمارے کچھ اور دوست بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں. آئندہ جو بدھ والا دن ہے اس میں کسی اسٹیبلشمنٹ کی فگر سے آپ کی ملاقات ہوگی؟ نہیں سر، نہیں. میں آپ کو آسان سے بتا دوں، کوئی ایسا جرنیل نہیں ملے گا آپ کو اللہ کے فضل سے. میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اللہ کی حفاظت کی تعریف کر رہا ہوں کہ جس نے میرے اخلاق کی اور میرے مالیات کی حفاظت کی ہوئی ہے. ISI سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. آپ کی انٹیگریٹی بولتی ہے کہ آپ کے کلازٹ کے اندر کوئی چیز ہے یا نہیں ہے. اس انٹیگریٹی کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ میں نے اگر پاکستان کو اور اپنے سب سے بڑے مطلب میرے دل کے اتنے قریب ہے، یقین کریں کہ میں جب جیل سے آیا ہوں میں گھومتا ہوں. دفعہ میں اسلام آباد کلب گیا ہوں، مجھے شرم آتی ہے یا اللہ میرا لیڈر جیل میں ہے، میں کس طریقے سے جو ہے ان ریسٹورانٹ کے اندر جاؤں یا اپنی زندگی کو آسان کروں. دیکھیں آپ کچھ ایسی چیزوں سے واقف ہوں گے جو ماضی میں بھی مواقع آئے اور وہ مواقع ضائع ہو گئے. جب عمران خان کی حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر عارف علوی کا بار بار تذکرہ کر رہے ہیں. میں پہلے گریز کر رہا تھا لیکن وہ حوالہ بتانا پڑے گا. ڈاکٹر عارف علوی پنڈی گئے، جنرل باجوہ سے بھی ملاقاتیں کی انہوں نے. پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں عمران خان کی ملاقات فیسیلیٹیٹ کی گئی. اس وقت بھی کچھ طریقہ کار، کچھ باتیں ان پہ اوپر ابتدائی طور پر اتفاق رائے ہوا، آگے نہیں چلیں، ٹوٹ گیا درمیان میں. پھر درمیان میں بھی وقتاً فوقتاً ایسے مواقع آئے جب عمران خان کو میسیجنگ ہوئی کہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اپنی جگہوں سے، ہارڈ لائنز ڈرا کرنی ہے، راستہ نکلائے گا، بات آگے نہیں بڑھتی. تو اب یہاں آپ کو گارنٹرز چاہیے، یقین دہانیاں چاہیے کہ جو چیز طے کریں گے اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے دونوں فریق. سر جی دیکھیں، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، نہ میری کوئی گارنٹی لیتا ہے نہ میرا کوئی اتنا واقف ہے. میں اپنی حالت کو جب دیکھتا ہوں نا کہ یا پروردگار اتنا بڑا جو ہے کام اگر میں کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میرے لیے راستے کھول دے. جی میں نے دیکھیں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، میں نے ماں کے پاؤں کے تلے چاٹے ہیں، اللہ مجھے محروم نہیں کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیت صاف ہے. نیت ذات کے لیے نہیں ہے، نیت خان صاحب کی ذات کے لیے بھی نہیں ہے، اس لیے کسی ڈیل کا قائل نہیں ہے. اس 25 کروڑ لوگوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. اس لیے میں آپ کو یقین کہتا ہوں. آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے، کیسے آگے بڑھیں گے؟ کچھ ایک روشنی ڈال دیں کیونکہ ابھی تو کوئی میز کے اوپر آپ پلان نہیں رکھ رہے نا. یہ بتائیں کہ کیا خاکہ کیا ہے. ایک خاکہ علی مین والا تھا. علی مین کہتے تھے کہ عمران خان کو جیل سے رہائی کروائیں، 4-6 مہینے وہ ان کا ریسٹ ہاؤس ہے نتیا گلی میں وہاں رکھ دیتے ہیں، CM نیکسی میں رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد آہستہ آہستہ ازمانتے ہو جائیں گے ہائی کورٹ سے تو معاملات رول بیک ہو جائیں گے، سارے بیک ٹو نارمل ہو جائے گا. وہ والا طریقہ کار ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ کار؟ میں دیکھیں اگر اس بت کو
میری ملاقات ہوتی ہے اور ہوگی انشاءاللہ، تو آگے کا لائحہ عمل اس کے بعد میں بتا سکوں گا کہ اس کو کس طریقے سے جو ہے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ میں جیسے نکلا ہوں اسی وقت جو ہے میں نے ڈاکٹر الوی صاحب کو ٹیکسٹ کیا ہے اور اس کو کہا ہے کہ کانٹیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی بدھ کے دن ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ پروردگار، میں نے پہلے بتایا کہ نیت اگر صاف ہے، میرے پروردگار کی رہنمائی اس کے ساتھ ہے، اور پھر خان صاحب کو بات چیت کے لیے راضی کرنا ہے۔ بات چیت جو ہے یہ کسی کمزوری کی نشانی نہیں ہے۔ سر آپ کی پارٹی سے اس وقت جو واضح اٹھناک ہے، بیرسٹر علی ظفر کی میں بہت عزت کرتا ہوں، آپ کی اپنی سیاست ہے، لیکن میں جن لوگوں سے ملتا ہوں کچھ اچھے لگتے ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں۔ راجہ صاحب مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے قابل وکیل ہیں۔ بیسٹ گوہر صاحب بہت بے آدمی، سب میرے لیے قابل قدر ہے۔ تینوں ایک دوسرے کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ اعتراض کیا ہے کہ وہ عمران سے کیسے ملنے چلا گیا، کس نے دروازہ کھولا ہے؟ اب آپ کے لیے کسی نے دروازہ کھولا اندر سے؟ آئیے سواتی صاحب، آپ کی آواز آئی ہے، آپ اندر چلے جائیں۔ وہ خدا گواہ ہے مجھے پتہ نہیں، تو بغیر میں پتہ آپ کو سچی بات بتاؤں، خدا گواہ ہے، میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اگر ذرا بھی مجھے پتا ہوتا انڈائریکٹ کہ کس نے کھولا ہے میں آپ کو بتا دیتا۔ میں سیدھا آدمی ہوں سر، میں بالکل سیدھا آدمی۔ آٹومیٹک غلطی سے نہیں ہے بٹن دبتا، بٹن دبانے کے پیچھے ایک پلان ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جس نے بھی کھولا، میں نے تو اپنے پہلے بیان کے اندر کہا کہ اگر کھولا ہے تو میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ میں کس مقصد کے لیے گیا تھا؟ اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے گیا تھا، اور تو میرا کوئی مقصد تھا نہیں، نہ میں نے کسی کی پروموشن کرنی ہے، نہ میرا جو ہے مائننگ کا کاروبار ہے، نہ میرا ہاؤسنگ سوسائٹی کا ہے، نہ میرے چینی کے صبح سویرے 7 بجے بھی آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا؟ بالکل کھلا تھا، اور میں نے اس کو وضاحت کر دیا تھا۔ دیکھیں، میری پارٹی کے لوگوں نے کسی سے بات کی تھی، مجھے سویا اٹھایا تھا، پھر بھیجا تھا، اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری پارٹی والوں نے غلطی نہیں کی۔ اگر اس وقت جو ہے میں نے جس طریقے خان صاحب کو جا کے بتایا، خان صاحب مجھے کوئی پتہ نہیں، گور صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے، ان کے ساتھ کس نے بات کی ہے مجھے خدا گواہ کوئی پتہ، آج تک پتہ نہیں۔ لیکن جس مقصد کے لیے آئے ہیں میں آج اس کو آن کرتا ہوں، میں اپریشیٹ کرتا ہوں اپنی پارٹی کے لیڈرز کا۔ اس میں شبلی فراز صاحب ہیں، اس میں علی امین صاحب ہیں، اس میں سارے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت اچھے کاز کے لیے مجھے بھیجا، اور اللہ کا تعالیٰ کا شکر ہے کہ کاز میرے ذریعے سے پورا ہوا، اور خان صاحب نے اسی وقت اس کو مانا۔ میں آج اس کو آن کرتا ہوں اور ان ساروں کو شاباش دیتا ہوں کہ جو بھی وہاں عمر خان صاحب تھے، سارے جنہوں نے مجھ کو سویا ہوا اٹھا کر بھیجا تھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جس کاز کے لیے بھیجا تھا بہت بڑا کاز تھا کہ ہم تباہی کے اندر پھنس جاتے۔ اور پھر خان صاحب کا وہی بتا کہتے، جب میں نے بات کی اس نے کہا اعظم تم آئے ہو، میں مان جاتا ہوں۔ اور وہی کچھ ہوا کہ جب میں 5 نومبر کو اٹک جیل سے نکلا 20 مقدموں کے اندر۔ اعظم سواتی صاحب، میں نا ایز اے جرنلسٹ بعض چیزیں کہنی نہیں چاہیے، لیکن میں اس پروسیس کو نا، یہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت اور سیاسی جماعتوں سے دونوں کو میں چاہتا ہوں چلے آگے، کیونکہ پاکستان میں 75 سالوں میں ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو اس سیاست سے مکمل دور ہوتے نہیں دیکھا۔ آپ کو وہ راستہ کھولنا چاہیے، آپ کی جماعت کو بھی کھولنا چاہیے، لیکن پہلے آپ کی جماعت کی ایک حکمت عملی واضح ہونی چاہیے۔ آپ کو اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کرنا چاہیے، آپ کو پولیٹیکل فورسز کو بھی انگیج کرنا چاہیے۔ کسی کو مودی کا یار بنا دینا، اس سے ہاتھ نہیں ملانا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا، یہ تو وہ میر جعفر ہے، اس سے ہمیں آگے نکلنا پڑے گا۔ ہم نے پاکستان کے ساتھ بہت کچھ کر دیا۔ سر جی، میری سوچ اتنی ہے، اس سے زیادہ جو ہے میری عقل ہے نہیں۔ دیکھیں نا، جب میرا لیڈر کہتا ہے، جب مجھے لیڈر نے کہا کہ تم نے آگ میں اعظم کھڑے ہو گئے، میں نے پیٹ کی وہاں پر، مطلب ریکارڈنگ ہے، میں نے کہا تم اور بشرا بھی جانتے اور میں جانتا ہوں، جب تم نے مجھے کہا کہ اعظم اس آگ میں کھڑے ہو گئے تم، جس کا 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، یہ بھی میں وضاحت کروں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کر لے کہ جی، میں نے کہا میں کھڑا ہوں گا، کوئی مائی کا لال۔ اس لیے خان صاحب میری عزت کرتا ہے۔ میں نے کہا خان صاحب میں کھڑا ہوں گا میرے ملک کے لیے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری چھوٹا جیسا دماغ ہے، اللہ پہ میرا پورا اعتقاد ہے کہ اللہ میری اگر نیت صاف ہے اور صرف پاکستان کے لیے ہے، اپنے لیڈر کے لیے ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دروازہ کھولے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کھولے گا۔ سر، دروازہ کھولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی ملیں
اور آپ کچھ سرکردہ جو پولیٹیکل فگرز ہیں، نون لیگ کے سربراہ نواز شریف ان سے ملے، پیپلز پارٹی سے آصف علی زرداری سے ملے، مولانا فضل الرحمان سے ملے، اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹاپ جو 2-3 بڑے لوگ ہیں ان سے ملے، اور پھر ایک براڈر فریم ورک کے اوپر اتفاق رائے پیدا کریں، اس ملک کو نارملسی کی طرف لے کر چلیں. یہ چاہیے پاکستان کو. بلوچستان دیکھ لیں، کے پی چلیں. عمران کا آپ کا ایجنڈا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کی پارٹی کا لیڈر واپس آنا چاہیے، لیکن اس وقت پاکستان دیکھیں، پاکستان کے لیے آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا. کوئی ایک آگے چلے جو ساروں سے ہاتھ ملائے اور آگے چلے. یہ سارے پاکستانی ہیں سر. بنیادی طور پہ سارے فیصلے میرے خان نے کرنے. میں جس کاوش کے لیے مجھے اس نے لگایا ہے، میں پہلے دروازہ دیکھتا ہوں کھلتا ہے نہیں کھلتا. انشاءاللہ تعالیٰ کھلے گا، مجھے یقین ہے. جب یہ دروازہ کھل جائے گا تو پھر میں خان صاحب کے پاس جاؤں گا اور براڈر پکچر جو ان کے سامنے پیش کروں گا. مجھ سے وہ بہت آگے ہے، اتنی کتابیں پڑھ چکا ہے گیرسن سٹیٹ کی اور ڈیپ سٹیٹ کی اور ساری چیزوں کی، کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے تھوڑی کتاب، میرے خیال میں نے اگر 10 کتابیں پڑھی ہیں تو اس نے 1000 پڑھی ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. اور وہ جو جس سمجھ بوجھ کا ہے، میرا خیال ہے کہ بہت کچھ وہ جانتا ہے. خدا کا تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے پاکستان کا بچہ بچہ اس سے پیار کرتا ہے. یہ بزرگ بھی جو ہے اپنی جان قربان کرنے کے لیے. کے طرز سیاست میں نا کچھ چیزوں کے اوپر اس کا اٹک جانا اور اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنانا وہ شامل ہے. میں پتہ نہیں سینکڑوں اس کے انٹرویوز عمران خان کے کیوں ہیں. اس موقع کے اوپر جو آپ کے ملک کے حالات ہیں نا، اس میں وہ نہیں چاہیے اوے نواز شریف تو اوے زرداری، وہ نہیں چاہیے. ہمیں مل کے پاکستان کو ان حالات سے نکالنا ہے نا. آپ عمران کو جیل سے بھی نکالیں، لیکن براڈر پکچر یہ ہے کہ پاکستان کے لیے بھی راستہ کھولیں. اصل بات وہ ہے، اصل چیز وہ ہے. اور مجھے یقین ہے کہ میری عقل سے میرے لیڈر کی عقل بہت آگے ہے. اس لیے ساری دنیا، میں ایک پاکستانی کی بات نہیں کرتا، ساری دنیا کے مسلمان یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، ایون ویسٹ کے اندر بھی، امریکہ کے اندر بھی، جو پاکستانی نہیں ہے اس کی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اس کی سمجھ میری سمجھ سے بہت آگے ہے. کیا عمران خان مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اب تبدیلی کا امر خدا کے فضل سے شروع ہوگا. اب خان صاحب سر عمران کے لیے ابھی بھی گارنٹیز چاہیے ہوں گی. آپ نواز شریف کا کیس سامنے رکھیں تو نواز شریف کے معاملے میں پاکستان سے باہر جو پاکستان کے دوست ملک تھے، کوئی پاکستان سے لیڈرشپ سے قریبی لوگ تھے، انہوں نے آ کے اس پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا. وہ سعد حریری کا نام لے لیں، چاہے آپ کونڈیلیزا رائس کا کسی کو بول دیں یا کسی اور کو بول دیں، لیکن اخیر میں وہ سعودی عرب چلے گئے ان میں. اور اس میں ایک فرق ہے، ابھی بھی آپ کے کچھ دوست ملکوں سے جواب آئے گا، فون کالیں آئیں گی، بالکل آپ کی بات. لیکن اس میں وہ ان کی اپنی ذات کے لیے تھا. جس کو مثال کے طور پہ زرداری نے کیا یا بے نظیر صاحبہ نے کیا، شہید نے، یا وہ نواز شریف نے کیا، اپنی ذات کے لیے کیا. یہ نہیں بولنا. خان صاحب اپنی ذات کے لیے کبھی نہیں کرے گا، ملک کے لیے کرے گا. اور اب بھی وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوا ہے، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے ہوا ہے. اس لیے مجھے یقین ہے کہ کافی فرق ہوگا. کوئی دوست ملک آگے آ سکتے ہیں؟ جی دوست ملک آگے آ سکتے ہیں؟ میرے خیال آئیں گے انشاءاللہ. آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آئیں گے. کیونکہ 2-3 جگہوں سے آپ کو اگر تھوڑی بہت سافٹ کارنر مل جائے نا تو وہ کافی مددگار ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں، سعودی عرب بڑا میٹر کرتا ہے. آپ کا یہ گلف میں جو 2 UAE ہے، قطر ہے، بڑا میٹر کرتے ہیں. واشنگٹن اہمیت کا حامل ہوتا ہے. لندن بڑا امپورٹنٹ ہے. سر کوئی شک کی بات نہیں. میرے ذہن کے اندر خاکہ ہے. کچھ لوگوں نے، کچھ ہمارے دوستوں نے اس پہ کام بھی کر لیا ہے. کن دوستوں نے اس پہ کام کیا؟ دیکھیں، میں تو اس سلسلے میں اگر کسی سے میرا وہ ہے تو میں صرف ڈاکٹر علوی پہ جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہوں. ڈاکٹر علوی صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں؟ ایک آنیسٹ نہیں، مجھے ابھی پورا تفصیل سے پتہ نہیں ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ہے نہیں. میں جب جیل سے نکلا ہوں تو ہے نہیں. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کی جب وردی والا ایشو تھا تو لوگ عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ وزیر اعظم کو اٹک جیل سے نواز شریف کو نکالنا تھا تو دوست ملک آ گئے تھے. جنرل مشرف کی وردی والے ایشو پہ رچرڈ باچر اور نگرے پونٹے، آپ کے ذہن میں ہوگا، آپ سیاست میں تھے، عملی میں، وہ آ کے یہاں ہفتہ بیٹھے رہے تھے. مجھے علم ہے، پورا پتہ ہے نا، پورے پروسیس کا آپ کو علم ہے. یہاں پہ آپ کے جو جن ممالک سے اچھے تعلقات ہیں وہاں گارنٹیز ہو جاتی ہیں یا وہ دوست ان ہو جاتے ہیں تو پورا پروسیس فیسیلیٹیٹ ہو جاتا ہے. تو عمران کے لیے بھی ایسا پروسیس چلے گا؟ سر جی، اس کے لیے فیصلہ کرنا جو ہے میرے لیڈر کا، جب یہ ساری چیزیں اس کے سامنے رکھیں گے نا. دیکھیں، بات چیت کے اندر میں نے جس طریقے سے اس نے خود بھی جو امریکہ میں مقیم پاکستانی ہے، میں 1 منٹ ذرا. خان صاحب نے خود کہا
کہ اعظم تم نے لاسٹ ٹائم صلح حدیبیہ کا کہا تھا، کیا اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ وہ نہیں تھا جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ اکرام سارے، کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو فتح مبین سے کیوں نام دیا گیا جب وہ وہاں سے واپس آئے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی علم کے اندر بھی عمران خان اتنے آگے جا چکا ہے